الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ سنتي أكرمه الله بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والسعة في الرزق، والثقة في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، گزشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے حالات اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز میں خصوصی انتخاب کا معاملہ فرمایا، اور کس طرح سے پوری کائنات، پوری انسانیت میں بہترین اور اعلیٰ خاندان کا بنو اسماعیل کا انتخاب فرمایا، پھر اس میں سے بنو کنانہ، بنو ہاشم، قریش، اللہ نے کتنا اہتمام فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے. اور عبد المطلب اور حضور کے والد حضرت عبداللہ، ان کے ساتھ کیا اللہ کے انعامات ہوئے، ان سے متعلق بھی گفتگو مختصراً انداز میں کی گئی. بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، جنہیں ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے، کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل، دوسرے میرے والد عبداللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام انہیں عنایت فرمایا تھا جب اللہ نے ایک نظام بنایا، حضرت عبداللہ کے یہ 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا. پھر اس کے بعد حضور کے دادا عبد المطلب اپنے بیٹے حضور کے والد حضرت عبداللہ کے نکاح کا انہوں نے ارادہ فرمایا. جس وقت حضور کے والد حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا، روایات مختلف ہیں، لیکن اکثر علماء اور مورخین فرماتے ہیں 18-19 سال کی عمر تھی. تو عبد المطلب نے نکاح کا ارادہ کیا حضرت عبداللہ کا، تو مکے میں رشتے تلاش کیے. مکہ مکرمہ میں شاید ہی کوئی خاندان ایسا ہو جس کی یہ تمنا نہ ہو کہ عبداللہ کا نکاح ہمارے خاندان میں ہو جائے، اس لیے کہ عبداللہ
بڑے صفات اور کمالات اور بڑے اخلاق اور اعلیٰ کردار کے حامل تھے۔ ہر خاندان اور ہر قبیلے والے یہ چاہتے کہ عبداللہ کا نکاح ہمارے خاندان میں ہو جائے، لیکن اللہ کا پورا نظام تھا، عبد المطلب کو مکے میں کسی خاندان میں کوئی ایسا رشتہ مناسب نہیں لگا جو اپنے بچے عبداللہ کے لیے وہ طے کریں۔ لہٰذا پھر عبد المطلب کے ذہن میں اپنا ننیحال اور اپنی والدہ کا گاؤں مدینہ منورہ ذہن میں آیا کہ میری ماں کا گاؤں، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی مختصراً سنا کہ عبد المطلب وہ اپنی ماں کے پاس مدینے میں رہتے تھے، شیبہ ان کا نام تھا، پھر انہیں مکے میں لایا گیا تو انہیں اپنے ننیحال کا خیال آیا کہ وہاں بہت اچھا ماحول ہے، وہاں کی عورتیں بہت زیادہ عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والیاں ہیں، تو وہاں میں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کروں۔ لہٰذا مدینہ منورہ میں بنو زہرہ قبیلہ تھا، جہاں وہب نامی ایک شخص تھے، ان کے گھر میں عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ ایک بچی ہے، ایک لڑکی ہے، تقریباً 16 سال عمر ہے، نکاح کی عمر کو پہنچ رہی ہے، اور بہت زیادہ سنجیدہ، اچھے اخلاق اور بہت نرم مزاج والی بچی ہے جس کا نام آمینہ ہے۔ تو عبد المطلب نے ارادہ کیا کہ اپنے بیٹے کا نکاح ان سے کرائیں۔ ان کے والدین سے رشتہ مانگا گیا، رشتے کی فکر کی گئی، والدین تیار ہو گئے، تو بالآخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا نکاح مدینہ منورہ کا جو قبیلہ بنو زہرہ تھا ان کی بچی حضرت آمینہ سے نکاح ہو گیا۔ عبداللہ حضرت آمینہ کو لے کر مکہ آئے۔ حضرت آمینہ کی عمر 16-17 سال، حضرت عبداللہ کی عمر 18-19 سال۔ اب دونوں مکہ آئے، کچھ مہینے ساتھ رہے، اب اس کے بعد اللہ نے وہ خوشخبری بھی نصیب فرمائی، حضرت آمینہ امید سے ہو گئی۔ اب یہ ابتدائی نکاح کے خوشی کا ماحول چل رہا تھا، اتنے میں ایک قافلہ مکہ مکرمہ سے ملک شام کو تجارت کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ مکے سے اکثر قافلے ملک شام کو جاتے تھے تجارت کے لیے۔ مکے میں کیا ہوتا تھا، کوئی زراعت نہیں تھی، کاشتکاری نہیں تھی، مکے میں کوئی فیکٹریاں وغیرہ تو نہیں تھی۔ مکے کا جو ماحول تھا، مکے کے جو زندگی کے گزارنے کے اسباب تھے، وہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کی ضرورتوں کے سامان ملک شام سے لا کر مکے میں رکھ لیتے، حج کے موسم میں جو لوگ آتے اپنی اپنی ضرورتوں کو خرید لیتے، اور ان سے جو سامان ملتا وہ مکے والے جا کر پھر ملک شام میں فروخت کرتے۔ اس طرح سے مکے کا کاروبار کی بنیاد تھی۔ چونکہ مکے میں پوری دنیا سے لوگ اسلام سے پہلے بھی حج کے عنوان پر جمع ہوتے تھے، تو مکے والوں کا پوری اکنامی کی جو بنیاد تھی وہ کاروبار اور تجارت تھی، اور اس کا اکثر جو مال آتا تھا ملک شام سے آتا تھا۔ مکہ مکرمہ سے لوگ مدینہ سے ملک شام جاتے تھے، واپسی میں بھی پھر ملک شام سے مدینہ، پھر مکہ مکرمہ، مدینہ، یہ راستے میں پڑتا تھا مکے اور ملک شام کے درمیان۔ تو حضور کے والدین کا نکاح ہوا، ابھی چند دن گزرے، اس دوران مکے سے قافلہ تیار ہو رہا تھا تجارت کے لیے ملک شام جانے کو۔ تو حضور کے والد عبداللہ اور حضور کے دادا عبد المطلب، انہوں دونوں نے مشورہ کیا کہ اب عبداللہ کا نکاح بھی ہو گیا ہے، اخراجات ہیں، ضروریات ہیں، زندگی کے بہت سارے مسائل ہیں، تو اس کے ایک آمدنی کا ذریعہ ہو جائے۔ لہٰذا دونوں نے مل کر مشورہ کیا کہ عبداللہ بھی اس سفر میں ملک شام جائیں اور وہاں سے کچھ سامان بیچیں جو یہاں سے لے گئے تھے ملک شام میں بیچیں، پھر وہاں سے کچھ مال لے کر آئیں اور اس میں نفع ہو
اور ان کی زندگی کے گزارے میں تعاون اور مدد ہو جائے۔ تو عبداللہ تیار ہو گئے، حالانکہ دل نہیں چاہ رہا ہے، اس لیے کہ ابھی نکاح ہو کر چند مہینے ہوئے ہیں، اور اس زمانے کا سفر ملک شام کا کوئی ہفتے 2 ہفتے کا سفر نہیں تھا۔ مورخین فرماتے ہیں تقریباً 3 مہینے ملک شام کو جانے میں لگتے تھے، پھر مہینہ 2 مہینے کم از کم وہاں رہ کر سامان کی خرید و فروخت ہوتی، پھر ضرورت کا سامان لے کر وہاں سے نکلتے، تو واپسی پھر مکہ پہنچنے میں 3 مہینے کا وقت لگتا تھا۔ تو گویا کہ ایک سفر 8-10 مہینوں کا ایک سفر ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ سفر کے لیے تیار ہوئے، ابھی نیا نیا نکاح ہے، ابھی چند مہینے ہوئے نکاح کو، تو 8-10 مہینے کے لیے گھر سے دور جانا یقیناً یہ دشوار ہے۔ حضرت عبداللہ کو بھی ایک غم سوار ہے کہ اتنا لمبا سفر، ابھی نیا نکاح، پھر اس کے بعد حضرت آمینہ وہ مدینہ منورہ سے آ کر اپنے شوہر کے ساتھ تھیں، اور 8-10 مہینے بغیر شوہر کی جدائیگی کے برداشت کرنا، یقیناً حضرت آمینہ کو بھی غم تھا۔ تو عبداللہ جب تیار ہو گئے سفر کے لیے، روانگی کے موقع پر حضرت آمینہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حضرت آمینہ شوہر کی جدائیگی میں رونے لگی۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا دیکھو میں جا رہا ہوں ہماری ہی زندگی کے اسباب کی تیاری کے لیے، میں جاؤں گا، لیکن یہ کام یہ کرو کہ جب میں واپس آؤں گا اور جیسے ہی تمہیں معلوم ہو جائے کہ قافلہ آ رہا ہے، جو قافلہ تجارت کے لیے ملک شام گیا تھا، میں اکیلا نہیں، مکے میں بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، تو جب واپسی ہوگی قافلہ ہمارا مکہ پہنچنے والا ہوگا، تو ظاہر بات ہے کہ پورے مکے کو خبر پہنچے گی۔ تو جب میرے آنے کی خبر تم پہنچو تو تم تیار ہو کر گھر میں انتظار کرنا، جب میں دروازے پر دستک دوں تو تم ہی آ کر دروازہ کھولنا، تاکہ میری سفر کی تھکان اور جدائیگی کا غم ہلکا ہو جائے۔ گویا کہ جاتے ہوئے کام دے کر گئے، تاکہ بیوی اس انتظار میں، حضرت آمینہ اس انتظار میں کہ میرے شوہر نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ واپس آؤں تو پہلے تمہیں دیکھوں، اس کے لیے تم تیاری کرو، تو اسی سہارے بیوی کا وقت تنہائی کا جو کٹ جائے اور زیادہ انہیں غم نہ ہو پائے۔ لہٰذا حضرت عبداللہ نے کہا جیسے ہی ہمارے قافلے کے آنے کی اطلاع ملے تم تیار ہو کر کھڑی رہنا، میں دروازے پر دستک دوں تو دروازہ کھولتے ہی تمہارا چہرہ مجھے نظر آنا چاہیے۔ تو تھوڑا سا غم حضرت آمینہ کا ہلکا ہوا، اور جو ہے حضرت عبداللہ سفر پر روانہ ہوئے۔ ملک شام کے لیے نکلے تو مدینہ منورہ میں قیام کیا، چونکہ عبداللہ کا مدینہ منورہ سسرال تھا، حضور کا ننیال ہے، وہاں ان کی مہمان نوازی وغیرہ ہوئی، کچھ قیام ہوا، پھر قافلے کے ساتھ ملک شام گئے۔ پورا تجارتی قافلہ ماشاءاللہ بہت اچھے منافع کے ساتھ لوٹنے لگا۔ جب شام سے نکلے عبداللہ، راستے میں انہیں بخار آیا، اور بخار اتنا بڑا کہ بدن میں بہت زیادہ کمزوری محسوس ہونے لگی، اور وہ مدینہ پہنچتے پہنچتے بہت زیادہ بیماری بڑھ گئی۔ تو ملک شام سے مکہ واپس آ رہے تھے، آتے ہوئے مدینہ پہنچے تو بہت کمزور ہو گئے تھے۔ تو مدینے والوں نے دیکھا کہ ہمارے داماد عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں، لہٰذا قافلے والوں سے کہا کہ آپ سب چلے جائیں، یہ تھوڑے دن آرام کر لیں، بخار بہت زیادہ ہے، کمزوری بہت ہے، اس حال میں سفر مناسب نہیں ہے، یہ آرام کر لیں، آپ آگے چلے جائیں، یہ تھوڑے دن کے بعد جب آرام ہو جائے گا، اللہ صحت دے گا، یہ پھر مکہ روانہ ہو جائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ کو مدینے والوں نے، ان کے سسرال والوں نے روک لیا۔ چند دن گزرے، بیماری اتنی بڑی کہ عبداللہ کا وہیں انتقال ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے، اسی دوران جو ہے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا۔ وہ پورا قافلہ مکہ پہنچا، جیسے ہی مکہ پہنچنے کی خبر ہوئی، حضرت آمینہ نے جو اپنے شوہر کو وعدہ کیا تھا کہ جب آپ آئیں گے میں تیار ہو کر آپ کا انتظار دروازے میں کروں گی، حضرت آمینہ کو جیسے ہی معلوم ہوا قافلہ آ رہا ہے، تیار ہو کر دروازے میں کھڑی رہیں۔
صبح سے دوپہر ہو گئی، دوپہر سے شام ہو گئی، شام سے رات ہو گئی، لیکن پورے گھر کو لوگ پہنچ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ہے کہ اب تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ ایک تو نئے نئے نکاح کے بعد جدائیگی، اور دوسرا امید سے ہیں، اور وہ وطن میں پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، اور ایک لمبے عرصے کے بعد شوہر کے ملاقات کا انتظار ہے، تو کیا کیفیت ہوگی حضرت آمینہ کی؟ پوری تیاری کے ساتھ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات ہو گئی، لیکن عبداللہ نہیں آئے۔ تو حضرت آمینہ نے عبد المطلب سے اور اپنے بعض رشتہ داروں سے کہا، دریافت کریں کیا بات ہے کہ پورے لوگ آ گئے، میرے شوہر نہیں آئے، غم ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ تو پھر اس کے بعد اطلاع ملی کہ نہیں، وہ بیمار ہو گئے تھے، مدینے میں ہم نے چھوڑا، اور ابھی ابھی یہ اطلاع بھی مل رہی ہے کہ ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو حضرت آمینہ کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ ابھی چند مہینے ساتھ میں تھے، ایک لمبا سفر، اور واپسی پر امید تھی کہ اب ملاقات ہو جائے گی، دوبارہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کا، اور وہ بھی کوئی ایسا معمولی شوہر نہیں، بڑے اعلیٰ اخلاق اور کردار والے، بڑے صفات اور کمالات والے، ان سے جدائیگی پر حضرت آمینہ کو بڑا غم ہوا۔ ابھی چند دن گزرے، پھر حضور کی ولادت ہوئی۔ فرمائے کہ یہ حالات بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پورا نظام تھا کہ حضور کی ولادت سے پہلے حضور کے والد کا، عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں چل کر لوگ کہنے والے یہ کہیں کہ حضور کے اندر جو صفات ہیں یا حضور کی جو تربیت ہے، ان کے والد کی وجہ سے یہ کمالات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک آنے والوں کو بتلانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو کچھ حضور کے کمالات ہیں وہ میری طرف سے عنایت شدہ ہے، میری طرف سے اللہ نے، میں نے جو ہے میرے حبیب کو انعام اور اعزاز میں یہ صفات اور یہ کمالات نوازے ہیں۔ عام طور پر ہوتا ہے بچوں کی کامیابی پر والد کو جو ہے صحرا پہنایا جاتا ہے، شاگرد کی کامیابی پر استاذ کی تعریف کی جاتی ہے کہ واقعی بہترین تربیت والد نے اور استاذ نے کی ہے کہ یہ بچہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ حضور کے وہ اعلیٰ اور جو ہے بلند مقام کی نسبت ان کے والد کی طرف کی جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والد کا سہارا بھی پہلے سے اٹھا لیا، اور ابتداءً شروع ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تربیت فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے انعامات کا انتظام فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگ اس پر رشک کرنے لگیں گے۔ تو فرمائیں کہ والد کا سہارا، حضور کی ولادت سے پہلے ہی والد کا انتقال ہوا، اور حضور پیدا ہوئے تو یتیم بن کر پیدا ہوئے۔ اور عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یتیم بچے بگڑ جاتے ہیں، یتیم بچے جن کے والدین یا والد نگرانی کرنے والے نہیں ہوتے، ان کی صحیح معنوں میں تربیت نہیں ہوتی۔ بلکہ ابھی کچھ سال پہلے ایک سروے کیا گیا تھا، اس سروے میں یہ جو ہے بات سامنے آئی کہ پوری دنیا کے کرمینلز پر، مجرموں پر، ملزموں پر سروے کیا گیا، اور اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ پوری دنیا میں جتنے کرمینل اور ملزم ہیں، مجرم ہیں، ان میں سے 70% یتیم ہیں۔ مجرموں میں 70% یتیم ہیں، اور 30% ایسے بچے ہیں جن کے ماں باپ تو ہیں، دونوں ماں باپ نوکریاں کرتے ہیں یا دونوں ماں باپ دنیا کے کام و کاج میں ہیں، اور اپنے بچے کے لیے نہ باپ کے پاس وقت ہے نہ ماں کے پاس وقت ہے، ایسے بچے جو ہے مجرم بن رہے ہیں۔ 70% تو وہ بچے جو بالکل سرے سے یتیم ہیں، 30% وہ بچے مجرم بنتے ہیں جن کے ماں باپ بچوں کے لیے وقت فارغ نہیں کرتے۔ تو عام طور پر یتیم بچوں کے بگڑنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم، اور اللہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں یہ کوئی معمولی یتیم نہیں ہے، یہ در یتیم ہے۔ یتیم ہونے کے باوجود ایسے کردار اور ایسی تربیت ان کی کہ قیامت تک کوئی ایسے اخلاق والا پیدا نہیں ہو سکتا۔
یہ تربیت والد کے ذریعے بھی مکمل نہیں ہو سکتی تھی جو اللہ نے بغیر والد کے حضور کی تربیت فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ولادت سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال کا وہ اللہ کا ایک نظام چلا کہ وہ انتقال کر گئے۔ اب ادھر حضور کی والدہ حضرت آمینہ غم میں ہیں، شوہر کا انتقال، تنہائی ہیں، اور اسی حال میں غموں میں وقت گزر رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطن میں پرورش پا رہے ہیں۔ ایک طرف شوہر کے غم کی جدائیگی ہے، اور ایک دوسری طرف فرمایا کہ ایک ایسی خوشی ہے کہ یہ کون سی نعمت ہے، وہ کون سا بچہ میرے بطن میں پل رہا ہے کہ عجیب عجیب کرامتیں دیکھنے میں ظاہر ہو رہی ہے۔ جہاں جہاں حضرت آمینہ جاتی ہیں، گرمی میں دھوپ میں بادل سایہ کرنے لگتا ہے۔ کبھی حضرت آمینہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ مشہور بات ہے، گزشتہ بھی عرض کیا گیا کہ حضرت آمینہ جب زمزم سے پانی بھرنے کے لیے جاتی، عورتوں کی بھیڑ اکٹھا ہو جاتی۔ آمینہ پوچھتی کیا بات ہے؟ تو عورتیں کہتی کہ جب ہم پانی بھرنے کے لیے آتی ہیں تو پانی اندر ہوتا ہے، ڈول ڈالنا پڑتا ہے، سینچنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن آمینہ جب تم کنویں پر آتی ہو پانی خود بخود کنویں کے منہ تک آ جاتا ہے۔ نہ ڈول ڈالنے کی ضرورت، نہ اسے کھینچنے کی ضرورت، نہ محنت کرنے کی ضرورت، آسانی سے ہم تمہارے ساتھ پانی بھر لیتے ہیں۔ اس لیے انتظار کرتے ہیں کہ کب آمینہ کنویں پر آئے گی اور ہم بھی جا کر ان کے ساتھ پانی بھر لیں گے۔ ایک عجیب اللہ کی نعمتوں کا ادھر نظام، اس میں ایک اللہ کی طرف سے ایک اطمینان حضرت آمینہ کو، ادھر شوہر کے غم کی جدائیگی، اسی کشمکش میں حالات گزرے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا موقع آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخ ہے، علماء کے درمیان اس کے متعلق اختلاف ہے۔ اکثر علماء فرماتے ہیں 9 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت میں فجر کے صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، بہت سارے کاموں میں، بہت سارے انتظامات میں تبدیلی اللہ نے کائنات میں فرما دی۔ گویا کہ سب اشارے ہیں اور یہ پوری تیاریاں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق۔ وہ جو ابابیل کا واقعہ ہے، ابرہہ بادشاہ جو یمن کا کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اور اللہ نے چڑیا کے منہ میں، ابابیل کے منہ میں سجیل جو ہے کنکر، معمولی کنکر دے کر بھیجے، وہ واقعہ بھی حضور کی ولادت کے سال ہی پیش آیا تھا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اب کعبے کا اصل رکھوالا آ گیا ہے اور کوئی کعبے کی طرف نظر نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے بھی ایسی مدد فرمائی، چونکہ حضور قیامت تک کے لیے نبی تھے، آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور حضور کی نبوت قیامت کے صبح تک چلے گی، تو ایسی انتظامات کے قیامت کے جو ہے طریقوں کو بھی اللہ نے اس میں ابتدا فرما دیا۔ اس سے پہلے جو عذابات دیے گئے تھے پچھلی قوموں کو، وہ الگ الگ عذابات تھے، لیکن یہ ایک الگ قسم کا عذاب تھا جو ابرہہ پر آیا ہے۔ ایک معمولی کنکر، اوپر سے کنکر پھینک رہا ہے اپنے منہ سے ابابیل، کہا کہ وہ جو ہے ہاتھی کے سر پر سے نیچے نکل رہا ہے، اور وہ ہاتھی ایسے ہو رہا ہے جیسے کہ بھوسا ہو۔ ایک معمولی کنکر کی وجہ سے بڑے بڑے ہاتھی جو ہے بھوسے کی شکل میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہیں سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ایٹم یعنی ایک معمولی چیز سے بھی بڑا نقصان کرایا جا سکتا ہے۔ یہ جو بعد میں چل کر نیوکلیئر اور ایٹم کی تحقیق ہوئی، اس کی اصل بنیاد اور انہیں جو رہبری ملی، علماء فرماتے ہیں اسی سجیل کنکر کی وجہ سے کہ دیکھنے میں کنکر ہے، بڑے بڑے ہاتھیوں کو بھوسا بنا رہا ہے، تو اس سے لوگوں کے ذہن اس طرف گیا کہ چھوٹی چیز سے بڑا نقصان کرنے کا بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ ادھر دنیا میں حالات اللہ بدل رہے ہیں، حضور کی ولادت سے پہلے یہ سب انتظام ہو رہا ہے، اور ادھر آسمانوں پر بھی حالات بدل رہے ہیں۔
حضور کی ولادت سے پہلے تک اکثر یہ ماحول تھا، کاہن ہوا کرتے تھے۔ کاہن کہتے ہیں ستاروں کو دیکھ کر فال نکالنے والے، مستقبل آئندہ کے حالات کو بیان کرنے والے۔ یہ اکثر ستاروں کو دیکھ کر حالات بیان کرتے تھے، اور کبھی کبھار کیا ہوتا کہ ان کے پاس جنات ہوتے تھے۔ وہ جنات آسمان دنیا پر جاتے اور آسمان دنیا کے پاس ان کی ایک بیٹھک ہوتی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ آسمان دنیا کے پاس جا کر یہ جنات بیٹھتے، اور فرشتوں میں جو باتیں ہوتی تھیں اور جو کام فرشتوں میں تقسیم کیے جاتے تھے، ان باتوں کو چوری چپکے سن کر واپس آتے، اور آ کر یہ جنات ان کاہنوں کو بتاتے تھے کہ آئندہ ایسے حالات ہونے والے ہیں، یہ حالات ہونے والے ہیں۔ کچھ باتیں اس میں صحیح ہو جاتی جو باتیں سن لی تھی، اور کچھ باتیں وہ اپنی طرف سے بھی جنات جو ہے بیان کر دیتے، جو کبھی کبھار جھوٹی ہو جاتی۔ تو حضور کی ولادت سے پہلے یہ بہت چلتا تھا، خاص طور سے عرب کے علاقے میں، فارس کے علاقے میں، روم کے علاقے میں بہت زیادہ مانتے تھے کاہنوں کی بات کو۔ وہ کاہن یہ کرتے جو جنات آسمان دنیا سے بات سن کر آتے، اس کے مطابق لوگوں کو مستقبل بتاتے، اور ان کا کاروبار اس سے چلتا تھا۔ لیکن جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، فرمایا یہ آسمان دنیا کے پاس جنات جانے لگے۔ اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا کہ انہیں ایسے جو ہے انگاروں کے ذریعے سے مارا جاتا، اس کے بعد جنات کا آسمان دنیا پر جانا بند ہو گیا۔ تو پہلے جو چوری چوری چپکے چپکے جا کر آسمان دنیا سے جنات خبر سن کے آتے تھے، حضور کی ولادت پر اللہ نے کاہنوں کا اور وہ جنات کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اب کوئی بات یہاں سے دنیا کی طرف غلط بات نہیں جائے گی، جو بھی نظام ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے نظام چلایا جائے گا۔ تو جب حضور کی ولادت ہوئی، اسی وقت سے ان جنات پر انگارے برسانے لگے، اور انگاروں کے برسانے کا معاملہ شروع ہوا، اور جنات کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا۔ تو یہ تبدیلی بھی حضور کی ولادت سے، ابرہہ کے ساتھ جو حالات ہوئے وہ بھی حضور کی ولادت پر، بلکہ جس رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، کسریٰ کے محل کے کنگرے گر گئے۔ اس کے محل میں چھت پر چھوٹے چھوٹے کمان اور چھوٹے چھوٹے خبے کی طرح، محراب کی طرح کئی جو ہے بنے ہوئے تھے، اس میں سے 14 کنگرے، جنہیں کنگرے کہا جاتا ہے، وہ چھت میں لگے ہوئے تھے، وہ 14 کنگرے گر گئے۔ اور اسی رات اس نے ایک خواب بھی دیکھا کہ گھوڑوں کو، گھوڑے سواروں کو اونٹ والے باہر کر رہے ہیں۔ تو بڑا تعجب ہوا کہ رات کو خواب ایسے پڑا ہے اور میرے محلات کے 14 کنگرے گر گئے ہیں، اور بعض جگہ سے خبر آ رہی ہے کہ ایران میں جو آگ جلی ہوئی تھی، جو 1000 سال سے کبھی نہیں بجھی تھی، ایران میں آگ جلائی گئی تھی، مجوسی اس کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور آگ کو جو ہے کم ہونا، اس کے شعلوں کا کم ہونا ان کے لیے گویا کہ ایک بڑی مصیبت اور پریشانی سمجھتے۔ تو لگاتار 1000 سال سے وہ آگ جل رہی تھی، لیکن جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ آگ بجھ گئی، اللہ نے اسے بجھا دیا۔ تو کسریٰ نے سنا ایک طرف آگ بجھ رہی ہے، اور ایک طرف میرے خواب میں ہے کہ گھوڑے والوں کو اونٹ والے باہر کر رہے ہیں، اور میرے محل کے جو ہے 14 کنگرے گر گئے، کیا بات ہے؟ تو اس نے جو ہے کاہنوں کو بلایا، اور اس نے جو ہے اپنے دوسرے جو ہے اس زمانے میں جو اس طرح کے فال نکالنے والے یا خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے تھے، انہیں جمع کیا اور ان کے سامنے پورے حالات بتائے۔ تو حالات بتانے کے بعد ان کاہنوں نے کہا کسریٰ سے کہ تیرے محل کے چھت سے 14 قبے یا کمان یا محراب یا کنگرے گرے ہیں، اس کی علامت ہے کہ 14 نسلوں کے بعد تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ 14 نسلوں کے بعد اب کوئی ایسا آ گیا ہے جس کی وجہ سے تیری حکومت ختم ہو جائے گی 14 نسلوں کے بعد۔ تو کسریٰ مطمئن ہوا کہ چلو یہ میری حکومت ختم ہو، لیکن 14 نسل تو میرے پاس ہیں،
ابھی میرے بعد میرا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، 14 نسل کے ختم ہونے میں ایک زمانہ لگے گا، تب تک تو میری حکومت رہے گی۔ لیکن ایسے حالات ہوئے، تقریباً 3 سال میں 10 اس کی اولادیں انتقال کر گئیں، یہاں تک کہ حضور کی ولادت سے لے کر حضرت عثمان کے زمانے سے پہلے 14 بادشاہ اس کے ختم ہو گئے۔ پھر وہ حکومت جو ہے کسریٰ کی مسلمانوں کے تابع اللہ نے فرما دی۔ جو اس کا خواب تھا کہ 14 نسل کے بعد، 14 بادشاہوں کے بعد یہاں جو ہے میری حکومت ختم ہوگی، وہ یہ سمجھ رہا تھا 400-500 سال کا کم از کم عرصہ چلے گا، لیکن اللہ کا نظام ایسا تھا کہ چند ہی سال میں دیکھتے دیکھتے اس کے ایک ایک وارث اور اس کے ایک ایک شہنشاہ سب انتقال کرتے گئے، اور حضرت عثمان کے زمانے میں 14 بادشاہ اس کے گزر گئے اور وہ جو ہے مسلمانوں کے تابع ہو گیا۔ تو یہ بھی گویا کہ ایک اشارہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا کہ اب دنیا کی طاقتیں ختم ہونے والی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نور آیا ہے وہ نور پوری کائنات میں پھیلنے والا ہے۔ رات کی تاریکی ہے، صبح سویرے کا وقت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ گویا کہ اللہ یہ اشارہ دے رہے ہیں اب ضلالت اور گمراہی کے اندھیرے چھٹ جائیں گے، اب ہدایت کا نور دنیا میں ظاہر ہوگا۔ صبح صادق کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو گویا کہ یہ تعبیر علماء نے بیان فرمائی ہے کہ اب جو ہے ہدایت کا نور دنیا میں اللہ پھیلانے والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضرت آمینہ اور نے دیکھا، بعض مورخین حالات بیان کرتے ہیں، تو حضور کی ولادت ہوئی تو ایسے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ دونوں ہاتھوں پر آپ نے جو ہے ایسے لیٹے ہوئے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسا کہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ادا کو دیکھ کر حضرت آمینہ، اگرچہ کہ اس وقت تک ابھی اسلام نہیں تھا، جو ہے بتوں کی عبادت مکے میں ہو رہی تھی، لیکن حضرت آمینہ کے زبان پر حضور کے دیکھ کر بلا جو ہے ارادہ، بلا قصد اللہ اکبر حضرت آمینہ کے زبان سے نکلا۔ حضرت آمینہ نے اللہ کی تعریف کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حالت کو دیکھ کر، اور اپنے گود میں لینے کی کوشش کی تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے ہیں، جیسا کہ فرمایا کہ انی ولدت مختونا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ختنہ کیا ہوا پیدا کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کا ختنہ ہو چکا تھا، اور ناف کی جو یہ ہوتی ہے وہ بھی اپنے ماں سے کٹ چکی تھی، یعنی بالکل کوئی گندگی بھی نہیں تھی اور نہ ختنے کی ضرورت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خصوصیت نصیب فرمائی تھی، اور حضرت آمینہ نے دیکھا ایسا حسن ہے، ایسا جمال ہے کہ ایسا جمال اور ایسا حسن حضرت آمینہ نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ بعد میں چل کر حالات انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے، تو اس میں آتا ہے کہ حضرت حلیمہ جب آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے، حضرت حلیمہ ایک دیہات سے آئی تھی، طائف کے قریب میں بنو سعد کا علاقہ ہے، بہت چھوٹی بستی ہے، وہاں سے آئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے۔ تو حضرت حلیمہ نے جب حضور کو دیکھا تو انہوں نے کہا آمینہ سے کہ آمینہ یہ ایسا حسین بچہ ہے، آج تک میرے گاؤں میں نے کبھی ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حلیمہ کہنے لگی آمینہ سے کہ ایسا حسین بچہ آج تک میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا۔ تو آمینہ کہنے لگی کہ اے حلیمہ تم تو دیہات کی ہو، اے حلیمہ تم تو دیہات کی ہو، لیکن میں مدینے میں رہ چکی ہوں اور مکے میں رہ رہی ہوں، میں نے مکے مدینے بڑے بڑے شہروں میں ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ کی بات پر آمینہ نے کیا کہا؟ حلیمہ تم تو دیہات کی ہو، لیکن میں مدینے میں رہ چکی ہوں، مکے میں رہ رہی ہوں، لیکن میں نے ان دونوں بڑے بڑے شہروں میں بھی آج تک ایسا حسین اور خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ یہ دونوں باتیں ہو رہی تھی، عبد المطلب آئے اور عبد المطلب کہنے لگے حلیمہ تم اپنے گاؤں کی بات کرتی ہو، آمینہ تم مکے مدینے کی بات کرتی ہو۔ عبد المطلب کہنے لگے میں نے پورا شام کا سفر کیا ہے،
کئی شہروں کو میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنی زندگی میں لاکھوں لوگوں کو حرم آتے ہوئے پوری دنیا سے مکے میں لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن آج تک میں نے ایسا حسین اور خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب نے بھی کہا ان دونوں کی باتوں کو تم دیہات اور شہر کی بات کرتے ہو، میں نے مکہ مدینہ دیکھا ہے، شام دیکھا ہے، اور مکے میں پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے آتے ہیں، لیکن آج تک میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ان تینوں کی یہ باتیں ہوئیں، اگر اس وقت میں جبرائیل کو بھی موقع مل جاتا تو جبرائیل بھی یہ کہتے کہ میں دنیا میں اب تک ہزاروں مرتبہ آیا ہوں، پوری دنیا کی انسانیت کو میں دیکھ چکا ہوں، لیکن آج تک میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ اور اگر تصور کر لیا جائے، تصور کی دنیا میں خیالات میں تصور کیا جائے، اگر اس کے بعد اگر اللہ کہتے تو اللہ یہ فرماتے کہ اے حلیمہ تم اپنے گاؤں کی بات کرتی ہو، آمینہ تم اپنے شہر کی بات کرتی ہو، عبد المطلب تم اپنے تجربے کی بات کرتے ہو، جبرائیل تم دنیا کی بات کرتے ہو، لیکن میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں یہ کہتا ہوں آج تک میری کائنات میں نے اس سے حسین کوئی چیز نہیں پیدا فرمائی۔ ایسا حسین و جمیل چہرہ، ایسا حلیہ کأنک خلقت کما تشاء، جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ حضور ایسے پیدا کیے گئے جیسے حضور چاہتے ہیں۔ اگر مجھ سے کہا جائے مثال کے طور پر، اب اگر ہم سے کہا جائے میں کیسا ہونا چاہوں تو ہم یہ کہیں گے میری پیشانی ایسی ہونی چاہیے، میری ناک ایسی ہونی چاہیے، میری آنکھیں ایسی ہونی چاہیے، میری ہائٹ اتنی ہونی چاہیے، میرا سینہ ایسا ہونا چاہیے۔ اگر ہم سے اگر کوئی پوچھے آپ کیسے ہونا چاہتے ہیں تو جیسے ہم کہتے ہیں، فرمایا جیسا انسان چاہتا ہے، جیسا آدمی اچھا بننے کے لیے چاہتا ہے، ویسے ہی حضور پیدا کیے گئے۔ کأنک خلقت کما تشاء، شاعر کہتے ہیں حضور ایسے پیدا کیے گئے جیسا وہ خود ہونا چاہتے تھے اگر ان سے پوچھا جاتا تو فرمایا کہ ایسی خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ اس ظاہری خوبصورتی ایک نور لے کر دنیا میں آئے، اور ایک روحانی خوبصورتی، روحانی نور کہ پوری دنیا سے اللہ نے ایسے انتظامات فرمائے کہ ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں کے چھٹنے کا اور ختم ہونے کا، قیامت تک توحید اور اعلاء کلمت اللہ کا اللہ نے ایک نظام بنا کر، ذریعہ بنا کر حضور کو دنیا میں بھیجا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، عبد المطلب آئے اور لے کر حرم گئے۔ اس زمانے میں یہ ماحول تھا کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا برکت کے لیے اسے کعبے کے پاس لے جاتے اور کعبے کے پاس اس بچے کو لے جا کر دعا کراتے۔ تو عبد المطلب نے بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضور کو اٹھا کر برکت کے لیے کعبے کے اندر لے گئے، لیکن عبد المطلب کو کیا معلوم تھا کعبے سے اسے کیا برکت ملے گی، کعبے کو جو ملا وہ حضور کی برکت سے ملا ہے۔ عام بچوں کو تو کعبے میں برکت کے لیے لے جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے، انہیں کعبے سے کیا برکت ملے، کعبے کو ان سے برکت ملی ہے۔ تو عبد المطلب لے جانے لگے کعبے کے پاس، راستے میں کئی لوگ ملے، چونکہ عبد المطلب متولی تھے، سردار تھے، کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی کہ لوگ پوچھتے کہاں جا رہے ہیں تو عبد المطلب کہتے میرا پوتا ہوا ہے، کعبے میں لے جا رہا ہوں برکت کے لیے، نام رکھنے کے لیے۔ تو لوگ کہتے دکھاؤ ہمیں بھی ایک نظر دکھاؤ، تو عبد المطلب دکھاتے، جو بھی دیکھتا تعریف کرتا، جو بھی حضور کو دیکھتا تعریف کرتا۔ کئی لوگ جو ہے کعبے پہنچنے تک تعریف کیے، تو سب لوگوں کی تعریفیں سنتے سنتے عبد المطلب جب کعبے میں آئے اور ان کا نام رکھنا چاہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو دل میں خیال آیا کہ سب لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کا نام محمد ہونا چاہیے۔ محمد کے معنی وہ یہ ہے کہ جس کی تعریف پوری دنیا کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس کی تعریف ہو
اسے محمد کہتے ہیں۔ تو عبد المطلب نے یہ سوچا جو بھی اسے دیکھ رہا ہے اس کی تعریف کر رہا ہے تو اس کا نام محمد رکھوں، حالانکہ یہ نام ان کے ذہن میں ڈالنے والے بھی اللہ تھے۔ اس لیے اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کی تعریف ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، اسی لیے حضور کا نام عبد المطلب نے محمد رکھا۔ کعبے کے اندر لے گئے، نام رکھا، پھر واپس لے کر آئے۔ ابتداءً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدہ آمینہ کا بھی دودھ پیا، پھر ابو لہب حضور کے جو چچا ہے ابو لہب ان کی ایک باندی صوبیہ تھی، ان کا بھی جو ہے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً چند دنوں تک جو ہے ان کا بھی دودھ پیا۔ پھر اس کے بعد حلیمہ سعدیہ آئیں اور لے گئیں، ایک لمبا واقعہ ہے، اگر اللہ نے زندگی دی، کہنے کی توفیق دی تو آئندہ انشاءاللہ حضور کے بچپن کے ان حالات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور کی جو اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں نصیب فرمائی، اس کی شکر گزاری کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔